अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिजवान और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सिटी है जिधर एक फ़ॉन्ट सैंटियागो बागा में एक जगह का नाम है जो पुर्तगाली ज़बान में है। शायद मैं मिस्टेक कर दी हो तो सुनने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ इसको दरगुजर किया जाए और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आपको जिस जगह प्लेस दिखाना चाहता हूँ उसके ऊपर गौर किया जाए। तो जिसका नाम है फोर्ट सैंटियागो दी बागा। अभी हम चल रहे हैं उसकी तरफ। ये एक बहुत ही कदीमी इनकी जगह है जिसके हिस्ट्री वगैरह जो है मैं आपको आगे साथ साथ चलते चलते बताता जाऊंगा। तो ये एक किला नुमा है, ये बिल्कुल लीमा रिवर के साथ है और साथ में इसके बिल्कुल अटलांटिक सी लगता है। तो ये बहुत ही एक इनका कदीमी और पुराना जगह है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यूरोप में जहाँ पानी की कोई भी कमी नहीं है, फिर भी ये लोग पानी का एक कतरा भी ज़ाया नहीं होने देते। जो पानी पहाड़ों से पिघल कर या बारिश का इकट्ठा होकर नीचे आता है, ये उसको भी अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। जी गाइस, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पानी है, ये जो बरसात का यहाँ पहाड़ों के ऊपर से बर्फ़ जो पिघल कर वो नीचे आता है पानी, ये वो वाला पानी है। तो इस तरह से उन्होंने हर इलाके के नज़दीक एक जगह बनाई हुई है जिधर लोग पानी भर के भी लेके जाते हैं। जी, वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो लाजिम शेयर करें। इस तरीके से हमारी हौसला अफजाई होगी क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। जी व्यूअर, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि वियान डू कैस्टेलो में एक किला है जिसका नाम है फोर्ट त्यागो दा बाहा। इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसका तारुफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी व्यूअर, इस किले को इलाकाई तौर के ऊपर कस्टेलो त्यागो दा बाहा और कस्टेलो त्यागो मारिया के नाम से भी जाना जाता है। ये किला फोर्ट त्यागो दा बाहा पुर्तगाल की सिटी वियान डू कैस्टेलो में वाक़िया है। पुर्तगाल की सिटी कामिनिया, वलेंसा, मोनसाउ के किलों के साथ ये इन 4 बड़े किलों में से एक है जिन पर पुर्तगाल के शमाली मगरब का दफा कायम था, जिसकी तकमील छोटे किलों के जाल की सूरत में की गई थी। ये किला दरिया लीमा के दाएं किनारे पर एक मजबूत पोजीशन में है। इसके पास वियाना दा फोज, जो अब वियान डू कैस्टेलो है, के लंगरखाने और आबादकारियों का दफा करना था। साहल के इस हिस्से के दफा और तरक्की के मकसद से माहीगीरी और तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देकर पुर्तगाल के बादशाह फोन्सो III ने 1248 को वियना शहर की बुनियाद रखी। इसने 1258 में एक तहरीरी नामा जारी किया जहां इसने कहा, मैं तमीर करना चाहता हूं दरिया लीमा के मुंह पर इथ्रियन नामी जगह पर एक कस्बा, और मैं इस शहर को दोबारा वियना का नाम देता हूं। बाद में इस तहरीर नामे को 1262 में मंजूर किया गया। जी, फिर ज़रूरत के हिसाब से एशियन का समुद्री रास्ता खोलने के लिए और लीमा रिवर की हिफाजत के लिए 1502 के आसपास पुर्तगाल के मैनुअल I ने गांव से बहुत दूर मगरब से सांता कैटरीना के मैदान में एक मजबूत टावर की तमीर का हुक्म दिया। जी, इस टावर का मॉडल बलेम टावर, जो कि कशकाइश में त्यागस रिवर की हिफाजत करता है, उसी से लिया गया और सेम उसी जैसा बनाया गया। बाद में इस टावर को, जो कि वियान डू कैस्टेलो में बनाया गया, इसको रिक्यूटा का नाम दिया गया। इस टावर का एक फेस दरिया लीमा की तरफ था जिसे बाद की मुहिमों में ख़त्म कर दिया गया। किले के दफा की ज़रूरत ने किला बंदी को जदीद और वसअत देने की ज़रूरत को जन्म दिया। इस तरह 1566 में रेस वास्को, जो पहले ही वियाना डू कैस्टेलो में फ्रांसिस्कियो से दफा करने के लिए मौजूद थे। जी, इसके बाद जून 1572 के दरमियान पुर्तगाल के सेबास्टियन अव्वल के हुक्म से एक मुस्तकिल मंसूबे के साथ एक बैरूनी दीवार का इजाफा किया गया। 11 जून 1569 को फैसला किया गया कि दाखिली दरवाज़े पर एक और दीवार बनाई जाए। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ओम्बड्समैन वियना आया जिसने किले के मंसूबों की मंजूरी दी और इनकी तकमीलात के लिए मालियाती इक़दामात किए। ये फ़ैसला किया गया कि वली अहद 200 क्रूज़डो देगा और गाँव के मुसल्लत होने से हासिल होने वाली आमदनी और रिहायशी इसका 3% देंगे। बंदरगाह पर दाखिल करदा सामान की कीमतों में इजाफा किया गया।
اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے سانتا کترینا کا ایک حصہ اور جھیل کا کچھ حصہ اس میں شامل کیا گیا۔ اس طرح اس کی پیمائش میں اضافہ ہوا جو بڑھ کر 40 سے 30 میٹر ہو گئی۔ اس نے جنوبی مشرق کونے میں پرانے روکیٹا ٹاور کا بھی فائدہ اٹھایا۔ کونسلر کے کسانوں کی محنت دیوار کے ساتھ گڑھے کھودنے میں استعمال ہوتی رہی۔ بیرکیں تعمیر کی گئیں۔ روکیٹا کے سب سے اوپر ایک خطرے کی گھنٹی اور سرخ رنگ کی لائٹ تعمیر کی گئی اور ایک کھمبے پر ویانا کے انتہائی عظیم گاؤں کا جھنڈا بلند کیا گیا جو 7 ستونوں کے کھمبوں پر پینٹ کیا گیا تھا، تاہم جس سے انہیں 4 توپ خانے اور دہاتی گولوں کا قلعے میں اضافہ ہوا۔ اگلے سال 1572 میں کام مکمل ہوا اور اسی کے بعد 1588 کے عرصے میں ویانا پر فرانسیسی، انگریز اور ڈچ نے اکثر حملہ کیا۔ اس کے افتتاح کے فوراً بعد 8 فرانسیسی کشتیاں بار سے اس طرح ہٹا دی گئیں۔ آئیبیرین یونین 1680 کی آمد کے ساتھ اسپین کے فیلپس دوم کے وقت 1579 کے آس پاس فیڈرل ماسٹر پیدرو کے ہاتھ شاہی مہر لگا ہوا ایک خط بھیجا گیا جس میں خطاب کیا گیا ویانا سینٹ کو، اور جس میں تازہ ترین تکنیکوں کے مطابق قلعہ بندی کے دفاعی نظام کو توقیت دینے کی ضرورت سے آگاہ کیا گیا۔ سپاہیوں کی ہدایت پر قلعے کی مضبوطی کے بارے میں ایک بار پھر سوچا گیا، جو کہ فیڈرل ماسٹر پیدرو کی رہنمائی میں قلعے کے مضبوطی کے لیے کام دوبارہ شروع کیے گئے۔ ایک بار پھر خطے کے کسانوں کی محنت کو پتھر اور زمین کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ پتھر سینتا لوزیا کے پاس سے لے کے آئے جاتے تھے۔ کام کی پیش رفت کو تیز کرنے اور رہائشیوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ان سے ریٹائرمنٹ کی ذمہ داری کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 1593 میں قلعے کے توپ خانے کے بارے میں سوچا گیا تھا، جس کا نیا گورنر اسپینیو دی فرانسسکو برموڈیز دی کاسترو تھا۔ قلعے کے اندر ماسٹر آف پیدرو کا کوٹ آرم اور ایک صفحے کے اوپر تکمیل کی تاریخ 1596 لکھی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے پیدرو برموڈیز دی سانتوس۔ اس کے بعد 19 دسمبر 1640 کو قصبے کی آبادی قلعے کی طرف بڑھی، اس کو گھیرے میں لے لیا اور اس کے آخری اسپینیو گورنر کو سر تسلیم ہم کروایا۔ 1669 میں ملٹری انجینئر مائیکل ڈی ایل کول نے شکایت کی کہ میونسپل کونسل آف ویانا کے افسران نے قلعے کی کھائیوں میں ٹوٹے ہوئے پتھر کو اس گھاٹ کے کارخانے کے لیے استعمال کیا جو اس وقت بن رہی تھی۔ 1686 اور 1703 کے درمیان ڈاکٹر جاؤ دی سوس کے گورنر کے طور پر منتخب کام کو انجام دیتے گئے، جن کی ہدایت کاری ابتدا میں مشل دی الکوہل نے کی اور بعد میں مینوئل پنٹو نے کی۔ 2 ریولین بنائے گئے تھے، ایک مشرق کی طرف مرکزی دروازے کی حفاظت کرتے ہوئے اور دوسرا شمال کی طرف کیمپو دا گونیا کے اوپر۔ اندرونی حصے میں کچھ عمارتیں یعنی فوجیوں کے لیے بیرکس، ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ذخائر اور کھائی زمین کی طرف والے پردے کے گرد کھودی گئی۔ اس خطے میں اس وقت شہر دورا کے علاقے سے وینس، انگلینڈ، سویڈن اور یہاں تک کہ روس جیسے مرکز میں شراب کی برآمد کے ساتھ خوشحالی آئی۔ 1693 اور 1699 کے درمیان جنگی کونسل نے انجینئر والابوس کو قلعے کی مرمت کا حکم دیا۔ قلعے کا ایک منصوبہ 17ویں صدی کا ہے جس میں گرجا گھر کے ساتھ والا حوض دکھایا گیا ہے جس کی اسی صدی میں مرمت کی گئی ہے۔ 18ویں صدی کے آغاز میں ضلع ویانا کی تفصیل کچھ یوں بیان ہوتی ہے۔ لیما ریور کے منہ پر ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے جس کا احترام غیر ملکی قومیں بھی کرتی ہیں، جس کے دروازے پر ایک نشان ہے جس پر لکھا ہے ساری دنیا مجھ سے ڈرے گی اور صرف وقت ہی میری مدد کرے گا اور ہم جیت جائیں گے، جس میں بہت سے توپ خانے ہیں، چاروں طرف مٹی کے ٹکڑے اور کھائی جو اس میں گرنے والی ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے۔ جزیرہ نما جنگ 1814 کے نتائج میں اس نے کمپنی آف آرڈیننس کے لیے ایک چھاؤنی کے طور پر کام کیا۔
جس کا مشن نکولس جین کی کمان میں نپولین کے دستوں کی ایک لاتعلقی پر مشتمل تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے دوران ٹرانزٹ میں فوجی دستوں کو رکھنے کے لیے 3 بیرکیں تعمیر کی گئیں۔ 1966 کے درمیان یہاں سمندر پار جنگ کے لیے دستے تیار کیے گئے۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں لائٹ ریجیمنٹ نمبر 5 کو پناہ فیلڈ منتقل کر دیا گیا۔ سنورا دا گونیا تہواروں کے دوران 1977 میں یہ اب بھی ایک فوجی بیرک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اپنے پریڈ گراؤنڈ کا استعمال کرتے ہوئے فیستہ منعقد کرتے تھے۔ اگلے سال 1978 نے اپنی آخری فوجی دستہ بٹالین آف ہنٹر نمبر 9 کا انہال دکھایا اور دسمبر 79 میں اس کے فوجی کام ختم ہو گئے اور قلعے کی سہولیات وزارت خزانہ کو منتقل کر دی گئیں۔ پھر اس کے بعد علاقائی ٹورزم کمیشن نے اپنے 1985 کے سرگرمیہ پروگرام میں قلعے کی بحالی اور بحالی کی تجویز پیش کی، جو جولائی میں منظور کی گئی۔ سیاحت اور ثقافت کے لیے قلعے کے استعمال سے متعلق 20 رپورٹ پیش کی گئی، جس میں شامل ہیں شمالی اور جنوب کی چوٹیوں پر موجود ہاسٹلریز، پوری دیواروں کے بار کی بازیابی، کھائی اور یادگار چیزوں کی صفائی، سینتیاگو چرچ کی بحالی، ریکیوٹا ٹاور کے ارد گرد کے علاقے کی بحالی، ایک گودام اور صحت کی سہولت کی تعمیر، نارتھ ہوٹل اسکول سینٹرز کے لیے کال ٹاور کی عمارت کی بحالی، اسکول کی دیگر خدمات کے لیے اس عمارت کے مغرب میں ایک حصے کی تعمیر، اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں۔ جی ویور، یہ تھی پورٹ سینتیاگو دی باہا، جو کہ ویان ڈو کیسٹیلو ایک پرتگال کی سٹی ہے جس میں ایک قیام پذیر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ویڈیو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اس جیسی ہسٹوریکل پلیس جو یورپ کے اندر ہے ہم اور آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔